امریکہ میں تاریخ رقم زہران ممدانی نیو یارک سٹی کے پہلے مسلمان میئر منتخب ہونے پر خطاب کرتے ہوئے زہران ممدانی نے کہا، لوگوں نے ہمیں تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے۔ نیو یارک کا مستقبل یہاں رہنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ نیو یارک نے موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ نیو یارک کی بہتری کے لیے دن رات کام کروں گا، بہتری کی امید زندہ ہوگی، کچھ بھی ناممکن نہیں رہا۔ بہانے نہیں بناؤں گا، اپنے منشور پر عمل کر کے دکھاؤں گا۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائیں گے، ہزاروں ٹیچرز بھرتی کریں گے، بسوں کا سفر مفت کریں گے۔ نیو یارک میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی کی فضا ختم کریں گے۔ نیو یارک تارکین وطن کا شہر تھا، ہے اور رہے گا۔ نیو یارک کے میئر کا انتخاب ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی نے جیت لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حمایت کے باوجود آزاد امیدوار اینڈریو کومو کو شکست۔ زہران ممدانی کا آزاد امیدوار اینڈریو کومو اور ریپبلکن امیدوار کرٹس لیوا سے مقابلہ تھا۔ آزاد امیدوار اینڈریو کومو نے شکست تسلیم کر لی۔ زہران ممدانی کو مبارکباد۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کی زہران ممدانی اور تمام ڈیموکریٹک امیدواروں کو کامیابی پر مبارکباد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا دھچکا، انتخابی سیاست میں ڈیموکریٹ امیدوار کی واپسی۔ صدر ٹرمپ کے حمایتی تین امیدوار ہار گئے۔ امریکی ریاست ورجینیا اور نیو جرسی میں گورنر کے انتخابات میں بھی ڈیموکریٹکس کی فتح۔ ورجینیا میں ڈیموکریٹکس کی تاریخی کامیابی، ریپبلکنز کے گورنر کی نشست واپس لے لی۔ ڈیموکریٹک امیدوار ایبیگیل اسپینبرگر ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر منتخب۔ لیفٹیننٹ گورنر کے الیکشن میں بھی ڈیموکریٹ غزالہ ہاشمی نے میدان مار لیا۔ غزالہ ہاشمی امریکہ کی پہلی مسلمان نائب گورنر ہوں گی۔ نیو جرسی میں بھی ڈیموکریٹ خاتون امیدوار میکی شیرل گورنر منتخب۔ میکی شیرل نے 58% سے زائد ووٹ حاصل کر لیے۔ ریپبلکن امیدوار جیک سینٹرل نے 40% ووٹ حاصل کیے۔ زہران ممدانی کو ووٹ دینے والے یہودی بے وقوف ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ممدانی کو یہودی مخالف قرار دے دیا۔ کہا، ووٹرز کے مطابق ریپبلکن کی شکست کی دو وجوہات ہیں۔ شکست کی ایک وجہ میں بیلٹ پر موجود نہیں تھا، دوسری شٹ ڈاؤن تھی۔ ٹرمپ نے زہران ممدانی کی کامیابی پر نیو یارک کو فنڈ روکنے کی دھمکی دی تھی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل جمعے کو سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں لانے کا اعلان۔ سینیٹی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، 27ویں آئینی ترمیم جلد آنے والی ہے۔ آئینی ترمیم پہلے سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ یقین دہانی کرواتا ہوں، آئینی ترمیم جلد بازی میں منظور نہیں ہوگی۔ ایم کیو ایم سمیت دیگر اتحادیوں کو بھی ترمیم پر اعتماد میں لینا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے قطری وزیراعظم کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزیراعظم کی حالیہ پاک بھارت جنگ نے پاکستانی قوم اور افواج پاکستان کی بہادری کی تعریف۔ کہا کہ قطر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کا حجم مزید بڑھائے گا۔ آصف زرداری کی تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے بھی ملاقات۔ دوحہ میں عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی عالمی قوانین کے منافی ہے۔ پانی اہم ضرورت ہے، ہمیں سرحد پار سے پانی روکنے کی دھمکی دی گئی۔ وزیراعظم کی پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سکھ برادری کو مبارکباد۔ بابا گرو نانک کے 556ویں یوم ولادت پر پیغام میں کہا، بابا گرو نانک نے امن، برابری اور تحمل اور برداشت کا درس دیا۔ ان کی تعلیمات محبت اور بین المذاہب ہم آہنگی کی رہنمائی کرتی ہیں۔ حکومت تمام مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سکھ زائرین کو مذہبی مقامات تک رسائی اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان ہر سال دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے دن ہمیں امن، رواداری اور باہمی احترام کا پیغام عام کرنا چاہیے۔ بابا گرو نانک کے پیغام سے دنیا کو اتحاد اور ہم آہنگی کا گہوارہ بنائیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ ایبٹ آباد، چترال اور دیگر علاقوں میں آسمان سے سفید موتیوں کی برسات۔ گلیات، نتھیا گلی، ایوبیا، ٹھنڈیانی، شانگلہ میں بھی برف باری۔ گلگت اور رستور میں موسم سرما کی پہلی برف باری سے ٹھنڈ بڑھ گئی۔
بابوسر ٹاپ میں برف باری کی حسین نظارے، اپر اور لوئر چترال میں بارش کے ساتھ برف باری کا سلسلہ جاری، چترال کے علاقوں میں 2 انچ تک برف پڑ چکی، کالام، اتروڈ، دیگر پہاڑی علاقوں میں بھی برف سے ہر چیز سفید ہو گئی۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات پر بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج، ناران، کغان، جھیف، سیف الملوک، بٹا کنڈی میں بھی برسات۔